رمضان المبارک کے آخری ایام میں بھی یوکے اور یورپ کے شہروں میں دنیا بھر کی طرح اوورسیز پاکستانی مسجدوں میں، گھروں میں اور ہوٹلوں میں اپنے دوست احباب کو بلا کر افطار ڈنر کی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اہتمام کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے شاندار ہوٹل میں اپنے کاروباری اور سماجی دوستوں کو دعوت کے ذریعے بلا کر 4 ادوار میں یوکے اور یورپ کے سب سے بڑی افطاری پاکستان تحریک انصاف کے ٹوبا میں ممبر، صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ ہولڈر اور پنجاب اینٹی نارکوٹکس کے چیئرمین اور اسکاٹ لینڈ میں یونائیٹڈ کیش اینڈ کیری کے مالک چودھری محمد رمضان مرحوم کے بیٹے ایمان رمضان نے دی۔ ایمان رمضان کی محنتی ٹیم کلیم اللہ، ریحان، نواز بٹ اور دیگر نے دن رات کوششیں اور 4 مختلف دنوں میں 800 سے زائد افراد کو روزہ افطار کروایا۔ ان چاروں افطاریوں میں تقریباً 25,000 سے زائد پاؤنڈ یعنی 1 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ یہ ایک ہی افراد یا کمپنی کی طرف سے یوکے کی سب سے بڑی اور مہنگی افطاری تھی۔ ہم نے تمام اسکاٹ لینڈ کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو ہم ایک دفعہ افطار ڈنر پہ سب کے ساتھ ایک گیٹ ٹوگیدر بھی کر رہے ہیں، میٹ اپ بھی کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے لاسٹ 19 کو الحمدللہ 200 کی گیدرنگ تھی، آج گڈ گیدرنگ ہوئی، کل کی گیدرنگ ہے انشاءاللہ، تو بہت اچھا رہا ماشاءاللہ۔ اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں پوری کمیونٹی کا کہ وہ میرے انوائٹ پہ آئے اور ماشاءاللہ سب نے خوب گپ شپ بھی بڑا اچھا ٹائم۔ ٹوٹل جو بزنس کمیونٹی کی لسٹ ہے وہ 840 پیپل کی ہے۔ ہم 230 آلریڈی 19 کو اکاموڈیٹ کیے، 250 کے قریب آئے تھے، کل اور پرسوں کا کر کے انشاءاللہ اپنی پوری لسٹ کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ ان افطاریوں میں کاروباری اور سیاسی افراد کے علاوہ صحافی برادری کو بھی خصوصی دعوت دی گئی تھی۔ پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے جنرل سیکرٹری اور سینئر صحافی شاہد میر نے 2 افطار ڈنر میں خصوصی شرکت کی۔ ہر افطار ڈنر کے موقع پر نوجوان ایمان رمضان اور نوجوان کلیم اللہ ہر مہمان کو دروازے پر خوش آمدید کہتے اور پروقار طریقے سے گلے لگا کر مہمانوں کو جہاں بھی وہ چاہتے بٹھا دیا جاتا۔ یاد رہے کہ مرحوم چودھری محمد رمضان جن کے اخلاق اور عاجزی کی مثال ہر شخص دیتا ہے، وہ جب بھی پاکستان سے اسکاٹ لینڈ آتے تو سب دوستوں کو بلا کر گلاسکو کے اچھے ہوٹلوں میں کئی بار کھانا پر بلاتے اور ان کے حال احوال پوچھتے اور خود بھی اپنے خصوصی پاکستان کے مختلف دوستوں کو آگاہ کرتے۔ اب ایمان رمضان نے بھی نہایت عاجزی اور انکساری سے اس سفر خیر کو جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسی افطاریوں پر جو کاروباری افراد ایک دوسرے سے مصروفیات کے باعث نہیں مل پاتے، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کر کے ایک دوسرے کے احوال سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ They came, we welcomed them and they came and they gave us the respect and we're very happy that we've got this relationship with the community and they've also respected us by coming and blessing us with their presence. I'm feeling good, because at the end of the day my father was very close to the community. It was very close to his heart and we want to carry this on and make sure that we stay very close to my friends of my father and the community as well. اور گرینڈ افطاریوں میں اسکاٹ لینڈ کی مشہور سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ تمام معزز مہمانوں کی تواضع پرتکلف کھانوں، مزیدار کھانوں اور رنگ برنگی سویٹ ڈشز سے کی گئی۔ افطاری کے بعد نمازی حضرات کے لیے ہوٹل کے تہہ خانے میں باجماعت نماز ادا پڑھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ گرینڈ افطاری کے بعد چودھری محمد رمضان مرحوم کے بیٹے ایمان رمضان، مینیجر کلیم اللہ اور دیگر نے INA نیوز کے یوکے کے بیورو چیف شاہد میر سے خصوصی بات چیت کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ یوکے اور یورپ کی سب سے بڑی افطاری اور سب سے زیادہ تعداد میں بزنس مین کو اور کمیونٹی کو جو افطاری دی گئی وہ یونائٹڈ ہول کی طرف سے دی گئی۔ چودھری محمد رمضان مرحوم جو کہ اینٹی نارکوٹکس پنجاب کے چیئرمین بھی رہے اور سابقہ گورنر ان کے بھائی بھی تھے، ان کے بیٹے ایمان نے اور ان کی ٹیم جو ہے یہاں پہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ ہیں، کلیم ہو گیا، ریحان ہو گیا، بھائی نواز ہو گئے، یہ سارے دوستوں نے مل کے یہاں پہ تقریباً 900 بندوں کو افطاری دی جو کہ مختلف دنوں پر مشتمل تھی۔ اس کی ظاہری بات ہے 900 بندوں کو کسی ایک ہی ہوٹل میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا، تو انہوں نے یہاں پہ مقامی جو نمک منڈی ہوٹل ہے یہاں پہ 4-5 دنوں میں یہاں پہ 900 آدمیوں کو افطاری دی جو کہ یوکے یورپ کی سب سے بڑی افطاری تھی، جس میں اسکاٹ لینڈ کی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ شاہد میر